28ویں پارے میں ہے، اور جس آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا سورہ حشر کی آیت نمبر 9 ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کا ایک حصہ ہے جو ہم نے تلاوت کیا ہے، پوری آیت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں تلاوت کریں گے۔ اللہ رب العزت نے اس میں ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُؤْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کے رحمان کے بندے، رحمان کے پسندیدہ بندے، کامیاب بندے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورتوں پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور جو شخص اپنے من کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہی کامیاب ہے۔ وَمَنْ يُؤْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ معاملہ یہ ہے، اس کو روایت کیا امام قرطبی نے اس آیت کے شان نزول میں۔ کئی طرح کی روایات موجود ہیں اس آیت کے شان نزول میں، جس کو ایک جگہ جمع کیا ہے امام سیوطی نے در منصور میں، اور چند ایک روایات امام قرطبی نے، امام مظہری نے، ابن کثیر نے بھی جمع کیا ہے۔ چنانچہ امام قرطبی روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے شان نزول کے حوالے سے، اور اسی روایت کو ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی روایت کیا، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے بھی یہی روایت موجود ہے، چند لفظوں اور چند الفاظوں کے رد و بدل کے ساتھ، مفہوم بالکل ایسا ہی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ میں سے انصار مدینہ صحابہ کرام، ظاہر ہے کہ وہ زمانہ شروعات اسلام کا زمانہ ہے، اور غریبی کا زمانہ ہے، مسکینی کا زمانہ ہے، ضرورتیں زیادہ ہیں اور اسباب محدود ہیں، کم ہیں۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ ایک وقت کا اگر کھا لیں تو دوسرے وقت کے لیے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کہیں سے آئے گا، کیسے اس کے اسباب آئیں گے۔ اگر کوئی سبب بن گیا تو انہوں نے کھا لیا، ورنہ نہ کھایا۔ اکثر و بیشتر صحابہ کرام روزے سے رہتے، اور اس حال میں روزہ کرتے کہ کھجور اور پانی سے آپ نے سحری کر لی، اور پھر افطار کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، بس یہ بھروسہ ہوتا، آسرا ہوتا کہ اللہ کوئی سبب بنا دے گا تو افطار کر لیں گے۔ ہاں، بعض صحابہ کرام ایسے تھے جو کھیتی باڑی کا کام کرتے، جن کے پاس باغ ہیں، جن کے پاس کچھ پھل ہیں، اگر پھل کا موسم ہے تو ظاہر ہے کہ مدینے میں کھجور ہی ہیں، تو صحابہ کرام ان روزے دار صحابہ کرام کا خیال کرتے ہوئے مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے جب آتے تو اپنے باغ سے جو اچھا پھل ہوتا وہ توڑ کر لاتے اور مسجد نبوی کے کونے میں لگا دیتے۔ تو صحابہ کرام جن کا روزہ ہے وہ جاتے اس میں سے تھوڑا لے لیتے اور باقی چھوڑ دیتے۔ اگر کچھ نہ ہوتا تو وہ بھی اسی طرح سے پانی پی کر ہی روزہ افطار کر لیتے تھے۔ تو یہ وہ زمانہ تھا۔ اس زمانے میں کہتے ہیں کہ دن بھر بھوکا پیاسا رہنے کے بعد رات کے وقت ایک صحابی کے گھر میں بکری کا سر کسی نے تحفے میں دیا۔ اس کو سر بھی کہہ لیجئے، سری بھی کہتے ہیں، سری کہتے ہیں۔ تو سر، بکری کا سر، پکا ہوا بکری کا سر کسی نے تحفے میں دیا کہ یہ آپ ضرورت مند ہیں اور آپ کے بچے بھی دن بھر سے بھوکے ہیں، یہ آپ کے لیے میری طرف سے تحفہ ہے۔ ظاہر ہے کہ عقیدت مند تو ہوتی ہے نا، کسی کے گھر میں تحفہ میں دیا۔ اس کو حدیث کے کسی بھی راوی نے بیان نہیں کیا کہ پہلا یہ کہاں سے آیا۔ چنانچہ یہ تو نیک کام ہے نا، تو نیک کام کو صحابہ کرام چھپایا بھی کرتے تھے، لیکن اتنا تو واضح کرنا ضروری ہے جو ہمارے لیے سبب ہدایت ہو جائے، تو وہ جہاں تک بات ہدایت کی ہے تو وہ بتاتے، باقی بات جو چھپانے کی ہوتی وہ چھپا لیا کرتے تھے۔ اس لیے کہ نیک کام میں چھپانا تو بہتر ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے نام نہیں ہے کہ یہ کس نے دیا۔ چنانچہ کسی عقیدت مند نے کسی صحابی کے گھر میں بکرے کا پکا ہوا سر تحفے میں بھیجا کہ ہمیں معلوم ہے کہ جناب آپ اور آپ کے گھر والے بھوکے پیاسے ہیں، تو بھوک ہے، دن بھر کے بھوکے ہیں، لہذا یہ ہم نے دیا ہے، اس سے آپ اپنا گزارا کر لیجئے۔ چنانچہ وہ صحابی اپنے گھر میں آئے اور سر رکھ کر اپنی اہلیہ سے سوچنے لگے، مشورہ کرنے لگے، ہم کھائیں بچوں کو کھلائیں۔ تو آپس میں مشورہ کیا اور پھر خیال آیا کہ ضرورت مند تو میں بھی ہوں، بھوکا تو میں بھی ہوں، لیکن میرا پڑوسی زیادہ بھوکا ہے،
وہ زیادہ ضرورت مند ہے، اس کی ضرورت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ زیادہ ہے، تو ایسا کیوں نہ کریں، دن تو گزر گیا، رات بھی گزر جائے گی، ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم یہ ثواب اپنے پڑوسی کو دے دیں، تو جس نے ہمیں دیا ہے اسے بھی ثواب ملے گا، اور پھر یہ ثواب ہم دوسری طرف منتقل کر دیں گے۔ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ زیادہ ضرورت مند ہے، اس کے بچے زیادہ ہم سے بھوکے ہیں، وہ زیادہ اس کا طلبگار ہے، زیادہ اس کا حقدار ہے۔ چنانچہ یہ سوچ کر، اس پاکیزہ سوچ کے تحت دونوں نے، میاں بیوی دونوں نے آپس میں رائے قائم کی، مشورہ کیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اب پڑوس میں ہم بھیج دیتے ہیں، اپنے خادم کے ہاتھ یا کسی بھی ذریعے سے انہوں نے پڑوس میں پہنچا دیا۔ وہ سر جب ان کے گھر میں گیا تو واقعی وہ بھی بھوکے پیاسے تھے، مفلسی کا شکار تھے، تو جب آیا تو ایک لمحے کے لیے خوشی ہوئی کہ اب میرے بچوں کے لیے اسباب مہیا ہو گئے، میرے بچوں کے لیے سبب بن گیا۔ چنانچہ جب وہ کھانے کے لیے بیٹھے تو ایک لمحے کے لیے خیال آیا کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، اور پھر خیال آتے ہی محسوس کیا کہ جیسے مجھے بھوک کی تکلیف ہے، جیسے مجھے میرے بچے بھوک کی وجہ سے ہیں اور بھوک اور پیاس میں ہیں، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا فلاں پڑوسی مجھ سے زیادہ بھوکا پیاسا ہے، فلاں پڑوسی زیادہ ضرورت مند ہے، فلاں پڑوسی اس کا زیادہ حقدار ہے۔ چنانچہ ان دونوں نے بھی آپس میں مشورہ کیا، اور جب دل نے یہ گوارا کیا، دل نے یہ حکم دیا کہ تم اپنی ضرورت ان پر قربان کر دو، چنانچہ انہوں نے، حالانکہ وہ خود بھی بھوک اور پیاس کی شدت میں تھے، لیکن اپنی شدت کو دوسروں کے لیے محفوظ کیا، اور دوسروں کی شدت کو محسوس کرتے ہوئے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ شاید ہم سے زیادہ ضرورت مند وہ ہے، ان کے گھر میں دے دیا۔ اب جب ان کے گھر میں تیسرے گھر میں گیا تو واقعی ان کے گھر میں بھی مفلسی ہے، ان کے گھر میں بھی بھوک ہے۔ چنانچہ جب وہ بیٹھے دسترخوان پر تو پھر خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا پڑوسی ہے فلاں بھوکا ہو۔ پھر جب معلوم کیا تو محسوس ہوا کہ واقعی میں تو ضرورت مند ہوں، لیکن میرا فلاں پڑوسی زیادہ ضرورت مند ہے۔ اب یہ ہوتا رہا علی ھذا القیاس۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہی ہر ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے سوچتا رہا، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی کے لیے یہی سوچتا رہا، یہاں تک کہ وہ پکا ہوا بکرے کا سر 7 گھروں سے گھومتا ہوا واپس وہی پہنچ گیا جہاں سے پہلی بار وہ آیا تھا۔ جس نے پہلی مرتبہ اللہ کی راہ میں دیا اور اپنی ضرورت کو دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر قربان کیا، 7 گھروں سے ہوتا ہوا جب وہ بکرے کا سر دوبارہ ان کے دسترخوان پر آیا، بس ہر ایک دوسرے کے لیے یہی سوچتا رہا کہ میں تو ہوں ضرورت مند، لیکن میرا پڑوسی مجھ سے زیادہ حاجت مند ہے۔ یہی حاجت مندی کا تصور ذہن میں آتا رہا اور ہر ایک دوسرے پر منتقل کرتا رہا، دوسرے کی حاجت کو اپنی حاجت پر قربان کرتا رہا۔ جب 7 گھروں سے چکر لگ کر وہ سر، بکرے کا پکا ہوا سر جب ان کے گھر میں واپس آ گیا، انہوں نے کہا کہ اب رب ہم سے پڑوسی کے بھوک کے بارے میں سوال نہیں کرے گا۔ یقیناً یہ ہمارے ہی نصیب میں ہے، جو انسان کے بس میں ایک مسلمان کے حقوق ہیں، بحمد اللہ ہم نے وہ حقوق ادا کر دیے، اب یہ لوٹ کر دوبارہ ہمارے دسترخوان پر آیا ہے، تو اب ہم سے پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، بھوک کے بارے میں، آج کے بھوک کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔ لہذا اللہ کا نام لو اور پھر اسے کھاؤ، اپنے بچوں کو کھلاؤ۔ جب کھا پی کر فارغ ہوئے، صبح جب دربار رسالت میں حاضر ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں نے اپنے بھائی کی بہترین خیر خواہی کی، اور اسی بہترین خیر خواہی کی تعریف کرتے ہوئے رب ذوالجلال نے آج تمہارے لیے قرآن مجید کا نزول کیا ہے، آج تمہارے لیے قرآن کی آیت کا نزول ہوا ہے، اور وہ آیت یہ ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے نیک بندے، فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی حاجت کو اپنی حاجت پر ترجیح دیتے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ دوسروں کی حاجتوں کو اپنی حاجت پر ترجیح دیتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، حالانکہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں، حالانکہ وہ خود حاجت مند ہوتے ہیں۔ اور پھر قرآن نے کہا وَمَنْ يُؤْقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جو اپنے من کی بخیلی سے بچا لیا گیا بے شک کامیاب وہی شخص ہے۔ تو جب یہ قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی تو معلوم ہوا کہ
جناب واقعہ یہ تھا جنہیں خبر نہیں تھی انہیں بھی خبر ہو گئی، اور آج انہی لوگوں کی نیک نامی منبر و محراب سے بیان کی جا رہی ہے، اور آج ان کا نام قرآن مجید میں ان کا کام موجود ہے، اگرچہ نام موجود نہیں ہے، ان کے ساتھ کے نام گمنامی میں ہی ہیں، لیکن کام موجود ہے۔ رب جانے وہ کون تھے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وہ سب کے سب صحابہ کرام تھے۔ تو ان کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور ہمیں اس میں چند طرح سے درس دیا گیا، ہمیں اس میں چند طرح سے سبق دیے گئے۔ پہلا تو سبق یہ دیا گیا کہ یہ شان صحابہ کرام کی بیان کی گئی، جس سے معلوم ہوا رب ہمیشہ صحابہ کرام کی شان بیان کرتا ہے۔ جب ایسا ہے تو رب کے بندوں کو بھی چاہیے کہ گاہے بگاہے وہ صحابہ کرام کی شان بیان کرتا رہے، اس لیے کہ یہ قرآن مجید کا اسلوب ہے، یہ قرآن مجید کا طریقہ ہے کہ پھر کر گھوم کر قرآن مجید صحابہ کرام کی شان بیان کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ چلتے پھرتے صحابہ کرام کی شان، جب جس معاملے میں کوئی موقع ملے تو صحابہ کرام کی شان بیان کی جائے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان مومنین میں سے ہیں جنہیں رب نے پسند کیا، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پوری زمین سے اپنے حبیب ہونے کے لیے مجھے پسند کیا ہے، تمام انسانیت میں سے، کل کائنات میں سے اللہ نے مجھے اپنے حبیب ہونے کا شرف بخشا، اور اب اللہ نے مجھے اپنا حبیب بنایا ہے، اور فرمایا اللہ نے میرے ساتھیوں کو چننے کے لیے تمام کائنات میں، پوری دنیا میں سے اللہ نے جن لوگوں کو میرا صحابی بنایا ہے وہ زمین کے چنیدہ لوگ ہیں، مصفى اور مرتضی لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے تمام انسانیت سے، تمام انسانیوں سے ممتاز اور ممیز بنایا ہے، اس لیے کہ ان کا ظاہر جیسا ہے باطن بھی ویسا ہی ہے، اور اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے غموں کا احساس رکھتے ہیں، ایک دوسروں کی حاجتوں کا ادراک رکھتے ہیں، ایک دوسروں کی ضرورتوں کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طریقہ تھا جو ہم نے بیان کر دیا، اور یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ قرآن مجید کی تفسیر ہے، جس سے سب سے پہلی بات، پہلا فائدہ، دوسرا فائدہ، پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ صحابہ کرام کی شان بیان کی جائے، جیسے قرآن مجید پھر کر صحابہ کرام کی شان بیان کرتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جیسا ظاہر پاک تھا ویسے ہی باطن پاک تھا۔ صحابہ کرام جیسے ظاہر میں ایک دوسرے سے ملتے تھے، اظہار محبت کرتے تھے، اظہار عقیدت کرتے تھے، باطن بھی ایسا پاک تھا، لوگوں کے درمیان میں بھی ایک دوسرے سے اظہار محبت کرتے، اور جب کوئی نہ ہوتا اس وقت بھی لوگوں کے لیے ہمدردی کا ہی سوچا کرتے تھے۔ یہی تو وجہ ہے۔ ایک حدیث ہو گئی، دوسری حدیث حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت ہے، امام بخاری نے تاریخ صغیر میں اس کو نقل کیا، اور امام محمد نے طبقات ابن سعد میں اس کو نقل کیا، مجمع الزوائد میں امام حیثمی نے اور طبرانی نے معجم کبیر میں اس حدیث کو نقل کیا، مالک الدار وغیرہ سے۔ مالک الدار ہیں حضرت اسلم ہیں، یہ دونوں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خادمین میں سے ہیں۔ مالک الدار یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خزانچی تھے، بیت المال کے خزانچی تھے، بیت المال کی پوری چابی ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور حضرت اسلم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے خاص خادم تھے، آپ کے غلام تھے۔ یہ دونوں روایت کرتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، بیٹھے ہوئے، تھوڑی سی آواز زیادہ کر دیجئے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، بہت بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، تو حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین ہیں، بیٹھے ہوئے، کمرہ بھرا ہوا ہے، تو آپ نے صحابہ کرام میں سے پوچھا، کہا کہ اچھا ایسا کرتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک آرزو کرے، ایک خواہش کا اظہار کرے، ایک تمنا کرے، دیکھیں کہ کس کی تمنا زیادہ خالص ہے، کس کی تمنا زیادہ اچھی ہے، اور کس کی تمنا زیادہ روشن ہے۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان میں سے ہر ایک آخرت کے بارے میں سوچنے والے تھے، دنیاوی معاملات میں وہ سوچنے والے اس قدر ایسے نہیں تھے جیسے ہم دنیا میں ہی غرق ہوئے جا رہے ہیں۔ صحابہ کرام وہ آخرت کے بندے تھے، وہ آخرت کے بیٹے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے تمام صحابہ کرام کی موجودگی میں اپنی خواہش کا، اپنی پسند کا اظہار کیا، اور فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ یہ کمرہ سونے سے بھر جائے،
جیسے لوگ بھرے ہیں ویسے یہ کمرہ سونے سے بھر جائے اور میں یہاں سے نکلنے سے پہلے اللہ کے بندوں میں پورا سونا خیرات کر دوں۔ تو آج جو غربت ہے، آج جو لوگوں کو ضرورتیں ہیں وہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں۔ میرے بھائی جن ضرورتوں میں ہیں انہیں ان ضرورتوں کی تسکین ہو جائے۔ جن کے گھر میں بھوک اور پیاس ہے ان کے گھر سے بھوک اور پیاس ختم ہو جائے۔ جن کے گھر میں اسباب نہیں ہیں ان کے لیے بھی روٹی کھانے کے لیے سبب مہیا ہو جائے۔ میری خواہش ہے، میری دلی تمنا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا تم نے اس خواہش کا اظہار کیا اور ہم گواہی دیتے ہیں تم اپنی خواہش میں سچے ہو، اور ہم یہ گواہی دیتے ہیں رب تمہیں اس کا اجر دے گا۔ اس لیے کہ اچھی نیت کا بھی اجر ملتا ہے نا۔ امام غزالی نے ایک جگہ لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، احیاء العلوم میں بھی لکھا ہے، قحط سالی کے دور میں ایک شخص ریگستان سے گزرا اور اس نے یہ نیت کی کہ اے کاش یہ ریگستان پورے کا پورا اناج ہوتا تو اس قحط سالی کے دور میں میں پورا اناج اللہ کے نبی کی امت کے لیے دے دیتا، لوگوں کے لیے دے دیتا تاکہ ان کے لیے کھانے پینے کے اسباب مہیا ہو جائیں۔ اللہ نے اس زمانے کے نبی پر یہ وحی اتاری اور آپ نے فرمایا فلاں شخص کو آپ یہ پیغام رب کی جانب سے دے دیجئے کہ اس نے جو نیت کی اللہ نے اسے نیت کا ثواب دیا۔ اس ریگستان میں جتنے ذرات ہیں ہر ذرات کو اللہ نے اناج بنا کر اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا ہے، صدقہ کرنے کا ثواب دے دیا ہے۔ تو نیت اچھی ہو تو رب اس کا اجر بھی دیتا ہے نا۔ تو ایک صحابی عرض کرنے لگے امیر المومنین میری نیت یہ ہے، میری خواہش یہ ہے کہ یہ کمرہ سونے سے بھرا ہو اور میں یہاں سے نکلنے سے پہلے اس اپنے نبی کی امت پر یہ سارا سونا خیرات کر دوں تاکہ ہر ایک کی ضرورت پوری ہو جائے۔ آپ نے فرمایا تم نے اچھی نیت کی، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تمہارے باطن میں بھی ایسا ہے جیسے ظاہر میں ہے، تم زبان سے جو کہہ رہے ہو تمہارے دل میں بھی ہے، اور ہم رب کی بارگاہ سے امید رکھتے ہیں تمہیں اس اچھی نیت کا ثواب ملے گا۔ دوسرے ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے امیر المؤمنین میری خواہش یہ ہے یہ پورا کمرہ ہیروں سے بھرا ہو، سچے موتیوں سے بھرا ہو، انواع اقسام اور قیمتی سے قیمتی جواہرات سے بھرا ہو، اور میں یہاں سے نکلنے سے پہلے پوری امت میں خیرات کر دوں۔ بہت بڑی بات ہے۔ ہم یہ کہیں تو ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک دروغ گو ہو جائے، اس لیے کہ ہم میں سے سچے انسان کی پہچان بہت کم ہو گئی ہے اور سچے لوگوں کی پہچان، سچے لوگ بھی بہت کم ہو گئے ہیں۔ کون ایسا شخص ہوگا؟ لیکن بہرحال یہ دروغ گوئی تو نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ آرائی تو نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرا یہ آپ کا کہنا نہیں، یہ ان کا کہنا ہے جن کے قول اور باطن اور ظاہر کی گواہی، باطن اور ظاہر کی سچائی اور پاکیزگی کی گواہی خود قرآن مجید دیتا ہے۔ وَزَيَّنَ لَهُمْ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پاک کر دیا ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ نے تمہارے دلوں سے کفر اور فسق اور عصیان کو ختم کر دیا ہے۔ یہ گواہی قلب اصحاب کی ہے، صحابہ کرام کے قلب کے دلوں کی ستھرائی کی گواہی خود رب ذوالجلال دیتا ہے۔ تو پھر جب انہوں نے اس بات کا اظہار کیا تو پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اور دیگر صحابہ کرام نے فرمایا ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو تمہاری زبان پہ ہے تمہارے دل میں بھی ہے، اور تم نے بہت اچھی اور اعلیٰ نیت کی ہے، رب اس نیت کا ثواب دے گا۔ ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، امام بخاری نے تاریخ صغیر میں اس کو لکھا ہے۔ دوسرے صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے امیر المومنین میری خواہش یہ ہے کہ یہ پورا کمرہ چاندیوں سے بھر جائے اور میں یہاں سے نکلنے سے پہلے نبی کی امت میں پوری چاندی خیرات کر دوں تاکہ ہر ایک کے لیے ضرورتوں کی تسکین ہو جائے، ہر ایک اپنی اپنی ضرورتوں کے حصول ضرورتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، ہر ایک کے گھر سے بھوک مسکینی افلاسی نکل جائے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم نے بہت اچھی نیت کی، اللہ اس نیت کا ثواب دے گا۔ ایسے ہی چند مزید اور لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے اچھی اچھی نیتیں کی۔ پھر جب نیت کر کے سب خاموش ہو گئے تو لوگوں نے کہا ہم نے تو نیتیں کر لیں اور آپ نے نیتیں بھی سن لیں اور تصدیق اور تائید بھی کر دی، توثیق بھی کر دی اور خوشخبری بھی سنائی، نیکی کی خوشخبری بھی سنائی، ثواب کی خوشخبری بھی سنائی۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی نیت کریں، ہمیں بتائیں کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ کی خواہش کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میری خواہش یہ ہے کہ جس طرح لوگ بیٹھے ہیں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، کاش یہ کمرہ ابو عبیدہ بن جراح
معاذ بن جبل، حذیفہ ابن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے اور میں ان تمام لوگوں کو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے استعمال کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ تو جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی یہ خواہش، جو عجیب خواہش تھی، ہر ایک نے، کسی نے خواہش کی کہ کاش یہ کمرہ سونے سے بھر جائے، میں امت میں خیرات، نبی کی امت میں خیرات کر دوں، کاش یہ کمرہ چاندی سے بھر جائے تو میں اسے نبی کی امت میں خیرات کر دوں، کاش یہ کمرہ جواہرات سے بھر جائے میں اسے نبی کی امت میں خیرات کر دوں۔ اور جب امیر المومنین کی باری آئی تو آپ نے فرمایا کاش یہ کمرہ ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل، حذیفہ ابن یمان جیسے لوگوں سے بھر جائے اور میں اسے نبی کی خدمت پر مامور کر دوں۔ تو یہ عجیب بات تھی۔ تو صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ ان میں کیا خاص بات ہے؟ ابو عبیدہ بن جراح فرمایا یہ سابقون الاولون ہیں، یہ پہلے مسلمان ہیں، یہ پہلے صحابہ کرام ہیں۔ فرمایا ان میں خاص بات کیا ہے؟ ابھی تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ آپ نے ایک صحابی کو کھڑا کیا، اپنے ایک خادم کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ یہ چاندی کی بوری ہے، چاندی کی تھیلی ہے، سونے کی تھیلی، سونے کی چھوٹی سی تھیلی آپ نے اسے دی جس میں کچھ سکے تھے۔ آپ نے فرمایا اس سکے کو لے جاؤ، ان سکوں کو لے جاؤ اور ابو عبیدہ بن جراح کو جا کر دو اور جا کر دینا اور کہنا کہ امیر المومنین نے آپ کو دیا ہے اور کہا کہ یہ خالص آپ کے لیے ہے، آپ اپنے لیے استعمال کیجئے۔ اور پھر تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھنا وہ کیا کرتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ خادم گیا اور جا کر غلام نے جا کر ان کی خدمت میں پیش کیا اور خدمت میں پیش کرنے کے بعد کہا کہ یہ امیر المومنین کی طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ آپ اپنے لیے خرچ کر دیجئے، آپ اپنے لیے استعمال میں لیجئے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے اسے دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا اللہ حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین کو جزائے خیر دے، وہ جہاں پہ بھی ہوں لوگوں کی خیر خواہی کرتے رہتے ہیں، انہیں لوگوں کی ضرورتوں کا ادراک اور احساس رہتا ہے۔ بے شک میں ضرورت مند تھا، میں حاجت مند تھا اور انہوں نے میری حاجت مندی کا احساس و ادراک دوسروں کے مقابلے میں پہلے کیا۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ پھر آپ نے اپنے ایک خادم کو بلایا اور بلا کر چند سکے نکالے اور کہا کہ یہ سکے فلاں کو جا کر دے آؤ، یہ سکے فلاں کو دے دینا، یہ سکے فلاں کو دے دینا۔ وہ خادم جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے آیا تھا اور تھوڑی دیر کھڑے ہونے کے حکم کی وجہ سے وہیں کھڑا ہو کر یہ دیکھ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ چند منٹ ہی گزرے تھے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے ان سکوں میں سے ایک سکہ بھی اپنے پاس نہیں رکھا، سب امت میں خیرات کر دیا، پڑوسیوں میں دے دیا۔ کہا کہ وہ حاجت مند ہیں، وہ حاجت مند ہیں، وہ حاجت مند ہیں۔ ان کے لیے تو یہ بہت ہی اچنبھے کی بات تھی کہ وہ خود ہی ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، اور انہوں نے اپنی حاجت کو نہیں دیکھا، دوسروں کی حاجتوں کو ترجیح دی اور ادھر دے دیا۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا حال سنایا تو آپ نے فرمایا اب یہ ایک تھیلی، سونے کی تھیلی لو اور لے کر معاذ بن جبل کے پاس جاؤ اور انہیں بھی کہنا امیر المومنین نے یہ سونے کی تھیلی دی ہے اور یہ آپ کے لیے ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ استعمال میں لے سکتے ہیں۔ اب اور تھوڑی دیر کھڑے ہو کر دیکھنا وہ ان تھیلی کا کیا کرتے ہیں، ان سونے کا، ان سکوں کا کیا کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ گئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جا کر پیش کیے سونے کی تھیلی اور فرمایا کہ یہ تھوڑا سا سونا ہے، حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین نے آپ کے لیے دیا ہے، فرمایا یہ آپ اپنے لیے خرچ کر سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ امیر المومنین کو جزائے خیر دے، بے شک میں حاجت مند تھا اور میری حاجت کو دوسروں کو تک احساس کرنے سے پہلے امیر المومنین نے خود ہی احساس کر لیا، انہوں نے ادراک کیا، اللہ انہیں جزائے خیر دے۔ یہ کہنے کے بعد اپنے خادم کو بلایا اور اس میں سے چند سکے نکالے، پورے سکے نکالے اور اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کیا اور اپنے خادم کو دے کر کہا فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا، فلاں کو اتنا دینا۔ چند منٹ ہی گزرے تھے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ان سکوں میں سے ایک سکہ بھی اپنی ضرورت کے لیے نہیں رکھا، سب حاجت مندوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ پھر لوٹے
اور حضرت عمر بن خطاب امیر المومنین کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا قصہ سنایا. آپ نے فرمایا اب یہ تھیلی لو اور معاذ بن حضرت حذیفہ ابن یمان کے پاس جاؤ اور جا کر انہیں بھی یہی کہنا کہ امیر المومنین نے اپنے خاص مال سے یہ آپ کے لیے دیا ہے, آپ اپنی ضرورتوں میں جہاں چاہیں تقسیم کر سکتے ہیں. چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت امیر المومنین کا یہ خادم جب حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ امیر المومنین نے یہ تحفہ آپ کو دیا ہے, یہ چند سونے کے سکے ہیں, اور انہوں نے فرمایا کہ آپ اپنی ضرورتوں میں حاجتوں میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں. فرمایا اللہ امیر المومنین کو جزائے خیر دے, جب بھی مجھے ضرورت پڑتی ہے دوسروں کو بتانے سے پہلے امیر المومنین کو ادراک ہو جاتا ہے کہ میں حاجت مند ہوں, میں ضرورت مند ہوں. بے شک مجھے اس کی حاجت تھی, بے شک مجھے اس کی ضرورت تھی, لیکن پھر فرمایا آپ نے اپنے خادم کو بلایا اور تمام سکے نکال کر مختلف درجوں میں تقسیم کیے اور فرمایا یہ فلاں کو دے دینا, فلاں کو دے دینا, فلاں کو دے دینا. چند منٹ ہی گزرے تھے وہ سونے کے سکے خالی ہو گئے اور ان سکوں میں سے ایک سکہ بھی حضرت حذیفہ ابن یمان نے اپنی ضرورت کے لیے نہیں رکھا. جب آپ لوٹے تو حضرت عمر بن خطاب امیر المؤمنین کی بارگاہ میں جب پیش کیا کہ تینوں کا حال ایک جیسا تھا, تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جبھی تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ایسے پاک باطن لوگوں کو مجھے دے اور یہ کمرہ ایسے لوگوں سے بھر جائے جو لوگوں کے احساس کا ادراک کر سکتے, تاکہ میں جب انہیں کام دوں, تاکہ جب دنیا کی دولت ان کے پاس آئے تو وہ اپنی تجوریاں بھرنے سے پہلے دوسروں کا خیال کریں. اسی لیے میں تمنا کرتا ہوں. پھر فرمایا کیا تم سمجھتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی فرما دیا؟ ان کے بارے میں حضرت معاذ بن جبل کے بارے میں فرمایا قرآن جیسے مجھ پر اترا ہے ویسا کوئی اگر سیکھنا چاہتا ہے تو معاذ بن جبل سے سیکھے. فرمایا تمام لوگ قیامت کے دن تنہا تنہا اٹھیں گے, امت میں جتنے علماء ہیں علماء کی قیادت جو شخص کر رہا ہوگا وہ معاذ بن جبل ہوں گے. علماء کی قیادت کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہوگا وہ صحابی رسول معاذ بن جبل. آپ نے فرمایا اتنا بڑا مقام و مرتبہ آپ کو ایسے ہی دے دیا گیا. فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں تم کیا جانتے ہو؟ رسول اللہ نے فرمایا میری امت کا امین ہے. فرمایا یہ امین امت ہے, یہ میری امت کا امین ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں چیف آف آرمی اسٹاف تھے, دو ہی تو تھے, ابو عبیدہ بن جراح اور خالد بن ولید. شام کے تمام تر مارکوں میں انہی کا نام آتا ہے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اتنا بڑا مقام و مرتبہ. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خود مردم شناس ہونے کے باوجود بڑا مقام و مرتبہ ہے, اس کے باوجود جب آپ شہید کیے گئے شہادت سے پہلے جب لوگوں نے کہا کہ آپ شہید ہونے سے پہلے ہی خلیفہ نومینیٹ کر دیجئے, آپ لکھ دیجئے کہ آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا, فرمایا کاش ابو عبیدہ بن جراح اگر ہوتے تو میں آنکھیں بند کر کے ان کے نام پر خلافت لکھ دیتا. کہ جب میں رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا اور رسول اللہ فرماتے میری امت کو کس کے حوالے کر کے آئے ہو, تو میں کہہ سکتا کہ یا رسول اللہ آپ نے جسے امین امت بنایا تھا امت کی باغ دوڑ اسی کے ہاتھ پہ دے کے آیا ہوں. آپ نے فرمایا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی ان سے اعتماد کا اظہار کیا؟ حذیفہ ابن یمان کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا ما قال ابن عبد فصدقوه, حذیفہ ابن یمان تم سے جو کہے اس کی تصدیق کر دیا کرو, جو کہے اس کی تصدیق کر دیا کرو. اتنا بڑا اعتماد رسول اللہ نے ان پر کیا, تم سمجھتے ہو کہ یوں ہی کر دیا ہے؟ بے شک جیسے ان کا ظاہر پاک صاف منزہ اور ہر طرح کے غلائظ سے ہر طرح کے نقائص سے پاک و صاف تھا ویسے ان کا باطن بھی پاک و صاف تھا. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ مسلمین اسلام کے دوسرے خلیفہ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وجہ سے ان تمام لوگوں کو نومینیٹ کیا, ان تمام لوگوں کی حاضری کی خواہش کی. یہ تمام لوگ اس زمانے میں پھر انتقال کر چکے تھے, شہید ہو چکے تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے تھے شام کے مارکے میں, تعاون کے مرض میں آپ کی شہادت ہوئی, دیگر اور بھی صحابہ کرام. لیکن بہرحال یہاں ایک بات واضح ہوتی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ہمیں یہ سبق دیا ہے, یہ ہمارے اکابرین ہیں, اور ہم فخر سے ممبر و محراب سے یہ اعلان کرتے ہیں
کہ ہم جن کے چاہنے والے ہیں وہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ہم جن کے معتقد ہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں وہ امیر المومنین عمر بن خطاب ہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں وہ معاذ بن جبل ہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں حذیفہ ابن یمان ہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں وہ علی ابن ابی طالب ہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں وہ امام حسین ہیں، ہمارے جو پیشوا ہیں وہ حضرت عثمان غنی ذوالنورین ہیں، صدیق اکبر ہیں، مولا علی رضی اللہ عنہ، یہ سب کے سب ہمارے پیشوا ہیں، کل صحابہ کرام ہمارے پیشوا ہیں۔ جب ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ایک مرتبہ اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ کچھ ہمارے پاس اس دعوے کی دلیل ہے کہ نہیں ہے۔ وہ تو اپنی خواہشوں، دوسروں کی خواہشوں کو اپنی خواہش پر قربان کرتے ہیں۔ آج کا مسلمان فقط یہ سمجھتا ہے کہ اگر کوئی بھوکا ہے، کوئی مفلسی کا شکار ہے، وہ اس کا اپنا مسئلہ ہے، میرا مسئلہ نہیں ہے۔ امت محمدیہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ امت وحدہ ہے، یہ دیکھنے میں 1 2 3 4 5 ہزاروں اور لاکھوں کروڑوں لگتی ہیں، لیکن اگر انہیں ایک جگہ جمع کیا جائے تو یہ ایک جسم کی مانند ہیں، ایک جسم کی مانند ہیں۔ جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہو، ہاتھ میں درد ہو تو بندہ یہ نہیں کہتا کہ مسئلہ ہاتھ کا ہے، میرا نہیں ہے۔ ہاتھ میں درد ہو تب بھی تڑپتا ہے، سر میں درد ہو تب بھی تڑپتا ہے، آنکھ میں درد ہو تب بھی تڑپتا ہے، پاؤں کی انگلی کے ناخن میں درد ہو تب بھی محسوس کرتا ہے۔ ایسے ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ امت کا مسئلہ انفرادی مسئلہ نہیں ہے، اجتماعی مسئلہ ہے۔ اور یہی بات کو صحابہ کرام نے ہمیں سمجھایا ہے کہ جب کوئی دکھ درد میں ہو، تکلیف میں ہو، تو جو اہل خیر ہیں انہیں چاہیے کہ ان کی تکلیفوں کا مداوع کریں۔ اس زمانے میں جب بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے، ہر شخص رو رہا ہے اور غریب سے زندہ رہنے کی امید بھی اب ختم ہو رہی ہے، اور غریب سے زندہ رہنے کا حق بھی اب چھینا جا رہا ہے۔ کچھ مہنگائی ہوتی ہے اور پھر وہ کسی طرح اپنے آپ کو مینٹین کرتا ہے، اپنے بال بچوں کو مینٹین کرتا ہے، مہنگائی اور اخراجات میں کچھ کنٹرول کرتا ہے، ابھی کنٹرول کرنے میں پوری طرح کامیاب بھی نہیں ہوتا، پھر مہنگائی کا بم گر جاتا ہے۔ ایک مرتبہ بم گر جائے، بندہ مر جائے، وہ اس سے بہتر ہے کہ روز روز وہ اپنے بچوں کو بھوکا اور پیاسا دیکھے، روز جیے روز مرے، اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی دن مر جائے۔ اور یہ سارا وبال اور یہ سارا بار کس پر آتا ہے؟ غریبوں پہ ہی آتا ہے، امیروں پر نہیں آتا۔ ان کے لیے کیا ہے، وہ کاروبار کرنے والے ہیں، 10 روپے کی چیز وہ 100 روپے میں بیچیں گے۔ انہوں نے اپنا حساب لگا لیا اور انہوں نے اپنا سارا معاملہ کر لیا ہے۔ معاملہ تو یہ ہے کہ غریبوں کے بارے میں بھی کوئی سوچے۔ ہاں، اتنی سوچ آئی ہمارے حکمرانوں میں، ایک وہ حکمران تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اور آج کے ہمارے حکمران ہیں جنہیں اسلامی حکمران کہتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے۔ مشورہ تو دیکھیں، انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے، لوگوں کو چاہیے کہ اپنے اخراجات میں کمی کریں، جہاں 4 کپ چائے پیتے تھے اب وہ 1 کپ چائے پئیں۔ یہ ہے ان کے ہم یہ اقتصادی معاملات کو کنٹرول کرنے کا یہ ایک اچھا حل ہے کہ جہاں آپ 4 کپ چائے پیتے تھے 1 کپ چائے پئیں گے تو یہ اقتصادی معاملات حل ہو جائیں گے اور ملک ترقی کی طرف چلا جائے گا۔ ہم کر لیں گے، مسلمان کر رہے ہیں، غریب کر رہے ہیں، آپ کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے حال ایسا کر لیا ہے کہ اب 1 کپ چائے پینا بھی ہمارے لیے مشکل ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اقتصادی معاملات میں کنٹرول کرنے کے لیے، اگر ہم مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہے ہیں، اپنا کام ادا کر رہے ہیں، 4 کپ چائے کے بجائے 1 کپ چائے پی رہے ہیں، تو کم از کم آپ بھی شراب کی بوتل چھوڑیں۔ 1 کپ چائے پینے سے اتنی ترقی نہیں ہوگی جتنی شراب کی بوتل چھوڑ دینے سے ترقی ہوگی۔ تم ہمیں حرام حلال کھانے سے روک رہے ہو، خود حرام خوری چھوڑتے نہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں احساس نہیں ہے، مسلمانوں کا احساس نہیں ہے۔ پکڑے جاؤ گے وہاں، کتنے دن تم جیو گے یہ ہم بھی دیکھیں گے اور زمانہ بھی دیکھے گا۔ جس نے برج الخلیفہ بنایا نا وہ بھی آج زندہ نہیں ہے۔ دنیا کی سب سے بڑی عمارت، 180 منزلوں پر عمارت، دنیا کی سب سے بڑی عمارت شیخ خلیفہ بن زید النہیان نے بنوایا۔
اور دنیا کی خطیر رقم لگائی. سب سے بڑی عمارت ہے دبئی میں برج الخلیفہ جس نے بنایا. جب وہ مر گیا تو لوگوں نے پھر اس کی تصویر بھی سینڈ کی. ایک طرف برج الخلیفہ ہے اور ایک طرف قبر الخلیفہ ہے. وہ کچی مٹی میں ہے. سارے پیسے ادھر ہی چھوڑ گیا. سب کچھ دنیا کی عظیم ترین بلند ترین عمارت ہے کہ وہاں جو سب سے ٹاپ پر ہے, سب سے اوپر ہے, اس کے لیے نماز کا حکم بھی الگ ہے اور روزے کا حکم بھی الگ ہے. نیچے والے افطار بعد پہلے کر لیں, 3 منٹ کے بعد اوپر والے افطار کریں گے, اس لیے کہ اوپر والوں کے لیے ابھی بھی سورج غروب نہیں ہوتا ہے, سورج نظر آ رہا ہوتا ہے. 1 کلومیٹر لمبائی ہے پوری. تو اتنی بڑی شاندار اس نے عمارت بنائی, لے کر کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں گیا. کفن میں کپڑے بھی نہیں, کفن میں جیب بھی نہیں ہوتی ہے, انسان کا ہاتھ بھی کھلا ہوتا ہے. تو تمہارے لیے یہ مقام عبرت ہے. تم ہمارے لیے مہنگائی کر رہے ہو اور تمہارے اپنے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اگر امیروں کے لیے مہنگائی کا کچھ اثر ہوتا نا تو وہ بھی بولتے یہ تو یہاں ہمارے لیے سمجھنے کی بات ہے. اور یہ معاملات ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ اگر سیاسی میدان میں کوئی ہلچل ہو جائے تو ہر ایک روڈ پر آ جائے, لیکن مسلمانوں پر ہر 15 دن کے بعد ایک مہنگائی کا ایٹم بم داغا جا رہا ہے. ایک سیاسی پارٹی بھی نہیں ہے جو احتجاج کے لیے سامنے آئے, ایک سیاسی پارٹی بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کوئی سیاستدان آپ کے لیے مخلص نہیں ہے, آپ کے لیے مخلص نہیں ہے. آپ ہی اس کے لیے لٹو ہوئے ہیں, ورنہ وہ آپ کے لیے مخلص نہیں ہے. یہ بات ہم 2022 میں کہہ رہے ہیں. 2023 میں جب الیکشن کا زمانہ ہوگا نا تو ان باتوں کو یاد رکھیں گے تو آپ کے لیے بڑی رہنمائی ہو جائے گی کہ مخلص کون ہے, وفادار کون ہے, غدار کون ہے, یہ سامنے آ جائے گا. جو ہم پر ظلم کرنے والے, یہ کیا ہے جناب, ساری دنیا میں مہنگائی ہوئی تو ہم نے بھی پیٹرول میں مہنگائی کر دی. یہ تو ایک پکوڑے والا بھی کرتا ہے, 10 روپے کے پکوڑے دوسرے دن وہ 20 روپے میں بیچتا ہے. جب ہم اس سے پوچھیں تو وہ کہے گا جناب مہنگائی ہو گئی تو ہم نے بھی ریٹ بڑھا دیے. تو جب یہ کام پکوڑے والے کر سکتے ہیں تو تمہیں سیٹ میں بیٹھنے کا کیا حق ہے؟ تم کیوں بیٹھے ہو؟ یہ کام تو ایک چھولے بیچنے والا بھی کر سکتا ہے. تو تمہیں تو بٹھایا اس وجہ سے ہے کہ معاشی بدحالی سے مسلمانوں کو نکالو. اگر نہیں نکال سکتے تو یہ سیٹ ہے تمہارا, کوئی میت تو نہیں ہے. کچھ کر نہیں سکتے تو اتر کیوں نہیں جاتے؟ جب کر نہیں سکتے تو جو کرنے والے ہیں انہیں سامنے لانا چاہیے. بہرحال ہمیں کیا کرنا ہے, یہ کوسنے تو ہم نے دے دیے ہمارے حکمرانوں کو, اور یہ ان کا حق تھا کہ انہیں ملنا بھی چاہیے. آج منبر و محراب سے ہر ایک یہی کہہ رہا ہے, اس لیے کہ ہم آپ کی زبان بن کر آپ کی بات ایوان اعلیٰ تک پہنچاتے ہیں. یہ میری اپنی بات نہیں ہے. یہ جتنے غریب بیٹھے ہیں نا, مسجدوں میں اکثر آنے والے غریب ہی ہوتے ہیں. یہ جتنے غریب بیٹھے ہیں نا, یہ آپ کے دل کی آواز ہے جو آج میں اس انٹرنیٹ کے ذریعے سے ساری دنیا میں پہنچا رہا ہوں, تاکہ معلوم ہو جائے. کوئی بولے نہ بولے, عالم ضرور اپنے لوگوں کے لیے بولتا ہے. کوئی احساس کرے نہ کرے, مسجد کا امام غریبوں کا احساس ضرور کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ فرعون, حامان, حجاج بن یوسف کا نمائندہ نہیں ہوتا, وہ رسول اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے. وہ حضرت عمر بن خطاب کا نمائندہ ہے, وہ حضرت مولا علی کا نمائندہ ہے. جب اس کا نمائندہ ہے تو اس پر بنتی ہے کہ وہ بولے, وہ ان باتوں کا ادراک کرے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے یہ کرنا ہے کہ آپس میں ہی بھائی چارگی کا ماحول رکھنا ہے, اور یہ دیکھنا ہے کہ آپ اگر کھا رہے ہیں تو یہی کافی نہیں ہے کہ آپ کے بچے کھا رہے ہیں. دیکھیں کہ اس مہنگائی میں کوئی بہت سے ایسے ہیں, اب سادہ لو مسلمان جو سفید پوش جنہیں کہتے ہیں نا, اب وہ بھی رونے میں آ گئے ہیں. ان سے بھی اخراجات اب سنبھلتے نہیں ہیں. غریبوں کے اخراجات تو اب کوئی دوسرا آسرا تو ہے نہیں سوائے اس کے کہ رب خزانہ غیب سے غریبوں کو کھلائے تو وہ کھانے والے ہیں. پہلے کے لوگ کہتے تھے کہ دال روٹی میں بھی گزارا ہو جائے گا. اب دال بھی اتنی مہنگی ہے, روٹی بھی اتنی مہنگی ہے کہ اب یہ بھی غریبوں کے حدود سے باہر ہے, ان کے ہاتھوں سے باہر ہے. تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ بہت سے اہل خیر ہیں, اللہ نے انہیں دیا ہے, وہ کاروباری ہیں, ان کے لیے اتنا فرق نہیں. بہرحال فرق تو پڑتا ہے لیکن اتنا نہیں پڑتا غریبوں کو جتنا فرق پڑتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ دوسروں کا خیال کریں, دوسروں کی خیر خواہی کریں. اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ تم اگر کھا رہے ہو تو ایک مرتبہ یہ ضرور دیکھو, سوچو, ادراک کرو, احساس کرو کہ تمہارا پڑوسی کھا رہا ہے یا نہیں کھا رہا. دوسروں کا ادراک کرو گے, دوسروں کے بارے میں سوچو گے, اور دوسروں
کو اپنا نوالا اگر تم کھلا دو گے تو رب تمہیں کمی ہونے نہیں دے گا، وہ بہت دے گا۔ وہ غفور الرحیم ہے، خزانے جب کھولتا ہے کسی کے لیے تو اس کے لیے سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، ایسے خزانے اس کے لیے آتے۔ اختصاراً مختصراً یوں سمجھ لیجئے، حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ایک بوڑھے اور ایک جوان نے، دونوں نے مل کر زراعت کی، کچھ کھیتی باڑی کی۔ زراعت کرنے کے بعد جب فصل پک کر تیار ہے، جب گندم کاٹ لی گئی تو اب ظاہر ہے کہ گندم کا ڈھیر لگا ہے اور اسے آدھو آدھ تقسیم کرنا ہے۔ جلدی جلدی سن لیجئے، میں سمجھ رہا ہوں کہ وقت ہو گیا ہے، لیکن یہاں جب ہم یہاں تک لے آئے ہیں تو یہ بات سمجھنا ضروری ہے۔ جب گندم کے ڈھیر تیار ہو گئے، اب اس کو آدھو آدھ کرنا ہے تو کہتے ہیں کہ ایک پیمانہ، اسے ڈول کہہ لیجئے یا کوئی ایک پیمانہ ہے جس سے وہ ایک اپنے لیے نکالتا ہے، نوجوان ایک اپنے لیے نکالتا ہے اور ایک اس بوڑھے کے لیے نکالتا ہے، ایک اپنے لیے نکالتا ہے، ایک بوڑھے کے لیے نکالتا ہے۔ اب بوڑھا جو ہے، جو رزق اور جو فصل اس کے لیے نکالی جا رہی ہے، جو اناج اس کے لیے نکالی جا رہی ہے، وہ اس اناج میں سے ایک ڈبہ لیتا ہے اور ایک ڈول لے کر نوجوان کے حصے میں ڈال دیتا ہے۔ نوجوان اب اس کا حصہ نکال رہا ہے اور یہ اپنے حصے میں سے تھوڑا لے کر، ایک مٹھی لے کر نوجوان کے حصے میں ڈالتا ہے۔ پھر نوجوان چپکے اور بوڑھے کے دل میں یہ بات ہے، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، مزید اور کتنے عمر تک میں زندہ رہوں گا، میری زندگی تو ختم ہے۔ یہ نوجوان ہے، اس کی پوری عمر پڑی ہے، اگر اسے زیادہ مل جائے گا تو زیادہ کام کر لے گا۔ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، اگر میں تو تھوڑے میں بھی گزارا کر لوں گا، اس کی پوری زندگی پڑی ہے، اسے مجھ سے زیادہ ضرورت ہے۔ اب یہ سوچ کر وہ اس کے حصے میں اور اس کے ڈھیر میں اپنے حصے میں سے ڈالتا رہا۔ نوجوان یہ کرتا رہا کہ اپنے حصے میں ایک ڈول ڈالتا اور اس کے حصے میں، بوڑھے کے حصے میں 2 ڈول ڈالتا۔ اور اس کی کیا نیت ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ میں تو نوجوان ہوں، بال بچے دار بھی نہیں، میں تو پھر کما لوں گا، یہ بوڑھا ہے، بال بچے دار ہے، عیال دار ہے، مجھ سے زیادہ اسے ضرورت ہے۔ لہذا وہ اس کے لیے دل میں خیر خواہی کرتا اور بوڑھا اس کے لیے اپنے دل میں خیر خواہی کرتا۔ رات بھر حصے بکھرے، دن بھر حصے ہوتے رہے۔ شام ڈھلے جب انہوں نے دیکھا تو گندم کا پورا ڈھیر ویسے ہی سلامت تھا اور ان دونوں کے لیے بھی ویسے ہی ڈھیر بن گئے تھے۔ اب یہ دونوں سوچتے رہے کہ اصل ڈھیر یہ ہے تو یہ دونوں کیا ہیں، اور اگر ہم نے اب تک بانٹ لیا ہے تو پھر یہ اصل ڈھیر کہاں سے آیا۔ بھاگے اللہ کے نبی داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اور عرض کرنے لگے، حضور معاملہ یہ ہوا، آپ بتائیں کہ کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم دونوں کی نیت کیا تھی؟ فرمایا کہ میری نیت، بوڑھے نے کہا میری نیت یہ تھی، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، مزید اور کتنے عرصے تک جیوں گا، اس لیے میں نے خیر خواہی کرتے ہوئے اپنے حصے میں سے کچھ اس کے حصے میں ڈالنے شروع کر دیے تھے۔ پھر آپ نے پوچھا نوجوان سے، نوجوان نے کہا میری نیت یہ تھی کہ میں جوان ہوں، پھر کما کھا لوں گا، ساری زندگی پڑی ہے، یہ عیال دار ہے، بال بچے دار ہے، مجھ سے اگر زیادہ اسے مل جائے گا تو اس کے لیے بھلا ہو جائے گا، اس وجہ سے میں اپنے لیے 1 مٹھی نکالتا، اس کے لیے 2 مٹھی نکالتا تھا۔ اللہ کے نبی داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بے شک جو اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کرتا ہے یہ سودا کبھی خسارے کا سودا نہیں ہوتا۔ یہ جو تم دیکھ رہے ہو یہ رب کی جانب سے ہے، یہ تم دونوں کے لیے حسن نیت کا نتیجہ ہے۔ جو تم نے ایک دوسرے کے لیے حسن نیت کی ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے بھی کوئی کمی ہونے نہیں دی، اس بوڑھے کے لیے بھی کوئی کمی نہیں ہونے دی، اور اناج کا ڈھیر ویسے کا ویسا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اور یہ اللہ کا فضل کب ہوتا ہے؟ فرمایا جب ہر ایک دوسرے کا خیال کرتا ہے تو حسن نیت کی وجہ سے اللہ رب العزت یہ فضل دیتا ہے۔ تو اپنے خاندان والوں کا، اڑوس پڑوس کا خیال کیجئے، اور یہی وقت ہے ایک دوسرے کے خیال کرنے کا، خیر خواہی کا، اس لیے کہ اب نوبت یہ آ گئی ہے۔ دیکھیں جب غریب انسان اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا دیکھتا ہے اور بہت کچھ کرنے کے باوجود وہ کچھ نہ کر سکے تو ایک ہی حل اس کے نزدیک ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کر لے۔ تو پھر اب دیکھتے ہیں کہ اب خودکشیوں کے معاملات بھی اب زیادہ ہو رہے ہیں، واقعات زیادہ ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے، اس سے پہلے کہ کوئی خودکشی کرے، اس سے پہلے کہ کوئی اور اپنا نقصان کرے، مر جائے، بہتر یہ ہے کہ کفن کے لیے چندہ دینے سے پہلے اس کے گھر میں راشن پہنچا دو۔
بہتر یہ ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے اس کے بچوں کو، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے بچوں کو بیچنے پر مجبور ہو جاتا ہے، یہ سوشل میڈیا پر ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے پہلے کہ کوئی یہاں تک آ جائے اس کے گھر کا خیال کرو، اس کے گھر میں راشن پہنچاؤ، اللہ رب العزت تمہارے لیے کمی نہیں کرے گا۔ تم اگر کسی کے بچوں کو کھلاؤ گے، اللہ غیب سے تمہارے بچوں کو کھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنے بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔